السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب ملے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے دوست تو کون ہوتے ہیں؟ کون لوگ اللہ کے پیار اور مدد کے حقدار بنتے ہیں؟ سورۃ الرعد میں اللہ ایمان والوں کے چند خاص اوصاف بیان کرتا ہے جو انہیں عام لوگوں سے الگ کرتے ہیں۔ آج ہم انہی اوصاف کی تفسیر سیکھیں گے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی اللہ کے قریب لے جا سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ تفسیر: اللہ ایمان والوں کی چند بڑی صفات بتاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں۔ ایمان والے اپنے رب کے ساتھ سچے رہتے ہیں۔ وہ نماز، امانت، سچائی اور ذمہ داری میں مضبوط ہوتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی مدد کے حقدار بنتے ہیں۔ نمبر 2، رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ وصلۃ رحم یعنی صلہ رحمی اسلام کی اہم تعلیم ہے۔ ایمان والا انسان قطع تعلق نہیں کرتا، بلکہ خاندان، والدین، بہن بھائی اور رشتہ داروں سے جڑا رہتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے خوف اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ایمان والے اپنے رب کے حضور عاجز ہوتے ہیں۔ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکی کی طرف خود کو دھکیلتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ لوگ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے۔ نماز ان کی طاقت، سکون اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نمبر 5، خاموشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے دل مضبوط اور روشن ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ ایمان والا انتقام میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ غصے کے بجائے معافی، نفرت کے بجائے صلح کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ: ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں دل کا سکون، رزق کی آسانی اور آخرت میں جنت کی خوشخبری۔ خلاصہ: سورۃ الرعد ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو وعدے پورے کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اچھائی کو اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں سکون اور آخرت میں عزت پاتے ہیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے دل کو سیدھا، نرم اور پاک رکھ، ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ تفسیر فائدہ دے تو اگلا سبق ضرور دیکھیں۔ ہم سورۃ الرعد اور دوسری آیات سے مزید دروس سیکھتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔